اداروں کی رپورٹس تھی، فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں روپوش مراد سعید نہ صرف فائنل کال کے احتجاج میں شریک تھا بلکہ دہشت گرد جتھے کی سربراہی کر رہا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا، مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریٹ قائم کرتی ہے۔ احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں۔ اے پی سی بلانے کا اختیار میرے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں دشمنوں کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں، 8 خارجی مارے گئے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے فوج کا کیپٹن اور سپاہی وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، بنو کے علاقے بکاخیل میں آپریشن کے دوران 5 خارجی مارے گئے، 9 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی افتخار حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ خیبر کے علاقے شگئی میں آپریشن کے دوران 3 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد زہیب الدین شہید ہو گئے۔ مارے گئے خارجی دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے، پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی۔ قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی بھی تردید کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں، وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی ہے۔ جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں دستیاب ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، اعلامیے میں کہا، بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سلامتی نہایت حساس معاملہ ہے۔ قوم کے خدشات سنگین تر ہو رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی تک اہل خانہ، وکلاء اور جماعت کے ذمہ داران کی رسائی بحال کی جائے۔ پارا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے، لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں، ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، گورنر فارغ آدمی ہے، اے پی سی بلانے کا اختیار میرے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں۔ گورنر کی پارٹی کو جب ووٹ ملے تو وہ یہ سب کر لیں، میں پرچی والوں کے نہیں، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا۔ علی امین گنڈاپور کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا کے پی پولیس پورے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، قیام امن کی کوششوں میں ہم سب ایک ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کرم کے حالات پر جرگے سے خطاب، کہا کرم میں دونوں فریقین کے درمیان عارضی فائر بندی کر دی گئی ہے۔ ملک دشمن عناصر 2 فریقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اے پی سی میں کرم کی صورتحال پر غور ہوگا۔ حکومت دونوں فریقین کے درمیان مستقل حل کے لیے جلد امن فارمولہ پیش کرے گی۔ موبائل ڈیٹا سست روی کا شکار، صارفین اذیت سے دوچار۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا۔ صارفین کا کہنا ہے، کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
پاکستان نے زمبابوے کو جیت کے لیے 166 رنز کا ہدف دے دیا. عثمان خان کے جارحانہ 39 رنز، سائم ایوب نے 24 رنز جوڑے. کپتان سلمان آغا کہتے ہیں سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے. چیمپئنز ٹرافی کے وینیو پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولا زیر غور. ذرائع کے مطابق پاکستان چاہتا ہے نیا فارمولا کم از کم 3 سال کے لیے طے کیا جائے جو تمام آئی سی سی ایونٹس پر لاگو ہو. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول اور وینیوز کا معاملہ اگلے 48 گھنٹے میں حل ہونے کا امکان. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے. ایسا راستہ نکالیں گے جس میں کرکٹ کی جیت ہو. ہمارے لیے سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے. گریگ بارکلے کی جگہ عہدے کا چارج سنبھال لیا. جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا باعث فخر ہے. آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر شکر گزار ہوں. جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان. کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے بڑھا دیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہر چیز پر پڑے گا. سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات کا انعقاد. سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد. کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن اور محبت کی روشنی کا مینار رہی. آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے. کراچی میں امریکی کونسل خانہ سندھ کے ثقافتی دن کی خوشیوں میں شریک. امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربوم کی مبارکباد. کہتے ہیں آج سندھ کی روایات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. اس سرزمین پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور شاعری نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا جو رواداری، اتحاد، پرامن بقائے باہمی اور برداشت کی علامت ہے. جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد. کہا سندھی کلچر ڈے کی خوبصورتی سندھی اجرک اور ٹوپی ہے. سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کراچی میں کسٹمز نے امپورٹ کی گئی بیٹریز کے 8 کنٹینر اسکریپ ظاہر کر کے نکال دیے. انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی طور پر کلیئر کیے گئے کنٹینرز تحویل میں لے لیے. 8 کنٹینرز مبینہ طور پر 2.5 کروڑ رشوت لے کر گرین چینل کے ذریعے کلیئر کیے گئے. بیٹریز کی لیب رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا. مولٹن مارکیٹ میں رینجرز اور کسٹمز کا مشترکہ آپریشن. کروڑوں روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد. سگریٹ، الیکٹرک سگریٹ، شیشہ فلیور، گھڑیاں، چاکلیٹ، صابن، پرفیوم، کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل. خیبر اور وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے. خیبر کے علاقے زخا خیل علاقہ میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے. جنوبی وزیرستان میں کمرے کی چھت گر گئی. باپ، بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے. لکی مروت میں شہید پولیس کانسٹیبل کرامت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا. کرامت اللہ گزشتہ روز تھانہ پیزو پہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے. نماز جنازہ میں ڈی پی او، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. چمن کے علاقے کلی ابتوکارز اور کلی کروڑی میں خسرے سے 5 بچے انتقال کر گئے. مرنے والوں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل تھے. علاقہ مکین کہتے ہیں محکمہ صحت نے علاقے میں امدادی ٹیمیں نہیں بھیجی. پنجاب میں شوگر کے پیدائشی مریض بچوں کو مفت انسولین گھروں پر پہنچائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹاپ 1 ڈائبٹک بچوں کی رجسٹریشن کا آغاز. مریم نواز کہتی ہیں ننھے بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، مرجھانے نہیں دیں گے. بچوں کی صحت اور علاج کے لیے تمام وسائل مہیا کریں گے. پاکستان HIV کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایڈز کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام. کہا آئیے ایڈز سے پاک ملک کے لیے متحد ہو جائیں.
مساوات اور شمولیت پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے ہی ہم HIV کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ تاجر سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول مانگتے ہیں تو مرتضی وہاب کو غصہ آ جاتا ہے۔ کراچی بھر میں نلکوں میں پانی نہیں، پیسے دے تو ٹینکر حاضر ہو جاتا ہے۔ K4 منصوبہ کب بنے گا؟ صوبائی حکومت بھی نہیں جانتی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کہتے ہیں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ٹینکر اور ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید۔ جبالیہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 40 افراد جاں بحق، خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں۔ ورلڈ کچن سینٹر کے 3 اہلکار بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے۔ وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز، حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ، حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ۔ لندن میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے۔ گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا۔ خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا، خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی۔ امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے۔ ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا۔ پاکستان بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دی، 95 رنز کا ہدف چھٹے اوور میں حاصل کیا۔ فائنل منگل کو کھیلا جائے گا۔ فطرت کا حسن اور دلکش نظارے، ہیوی بائکرز مری پہنچ گئے۔ مری کے پہاڑوں میں فراٹے بھرتی ہیوی بائکس کے ساتھ بائکرز نے موسم کا خوب لطف اٹھایا۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا یوم پیدائش، چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، اے بہارو گواہ رہنا، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، اور دیگر لازوال گیتوں کی دھنیں ترتیب دی۔